بہت سارے لوگوں کو تیمم کا طریقہ بھی نہیں معلوم. کیا سمجھتے تیمم بولے تو ہاں بھائی مٹی پہ ہاتھ مارنا یا نہیں تو دیواروں پہ ہاتھ مارنا, اس کے بعد جیسا جیسا وضو کرتے ویسا ویسا وضو کر لیتے لوگ. مٹی پہ ہاتھ مارتے یوں ہاتھوں کو لگڑ لیتے, پھر ہاتھ مارتے پھر منہ دھو لیتے, پھر ہاتھ مارتے پھر ہاتھوں پورا ایسا لگڑ لیتے رہتے, پھر مٹی لیتے پھر پیروں کو لگڑ لیتے رہتے. آپ کلی کیسا کرتے کہ نہیں معلوم. پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے کلی کیسا کرتے بھائی. تیمم اپنی مرضی کا طریقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا دیا اگر آپ بیمار ہیں یا اگر آپ سفر میں ہیں. اب دیکھو اگر سخت سردی کا ایسا موسم ہے اور اس وقت آپ بیمار ہیں, ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نہائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. آج کئی بیماریاں ہیں, الرجیز وغیرہ کئی لوگوں کو ہے, سر کے بال نہیں بھیگنا بلکہ کئی لوگوں کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے. تو پھر ایسی بیماریوں میں بھی یا پھر آپ سفر کر رہے کہیں پر بھی پانی نہیں ہے, آپ وضو کیسے بنائیں گے؟ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک آسان طریقہ تیمم کا جو بتا دیا وہ طریقہ یہ ہے, آپ 2 ہاتھوں کو زمین پہ ماریں گے, دیواروں پہ نہیں. یاد رکھو یہ غلط بات ہے کہ لوگ دیواروں پہ کیا ہے بھائی, نہیں مٹی پہ مارنا ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سفر میں جا رہے بھائی, ٹرین میں جا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ وہاں پر پانی ملتا نہیں معلوم, ایک شک ہے, یا پھر کبھی پانی نہیں بھی مل رہا تو کیا کریں گے؟ یا پھر اور کوئی ایسا سفر ہے جہاں پر پانی نہیں ہے. ایسا تو ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا. کسی نہ کسی شہر, کسی نہ کسی گاؤں, کسی نہ کسی جنگل سے ہم گزرتے, پانی تو مل ہی جاتا, لیکن پھر بھی نہیں مل رہا. تو ہم لوگ احتیاطاً پہلے کیا کرنا, کم از کم تھوڑی سی مٹی, پاک مٹی کسی برتن میں, کسی بگونے میں, کسی کٹورے میں, کسی ڈبے میں رکھ لے کے جانا ساتھ میں. تیمم ہوتا ہے اس سے. جب بھی آپ کو نماز کے لیے وضو بنانا ہے مٹی پہ 2 بار ہاتھ ماریں گے, چہرے پہ اور ہاتھوں پہ, بس ایسا پھیر لیا, ہو گیا تیمم. پیروں پہ, سر کا مسا, گردن کا مسا, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کا طریقہ یہ ہے, تو یہی طریقہ رہے گا. آپ گھر میں بیمار ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں بنا سکتے, ڈاکٹر نے منع کیا, اور اسی طرح آپ کو غسل کرنا بھی ہے, غسل آپ کے اوپر واجب ہے. اب سر کے بال نہیں بھگا سکتے, کیا کر سکتے آپ؟ تیمم کر لے سکتے. ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, ہل نہیں سکتے, غسل واجب ہے آپ کے اوپر, ایسے حالات میں بھی صرف تیمم کر لو, ہو گیا. غسل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت تیمم کام آ جاتا. وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, تیمم کام آ جاتا. تو تیمم کا یہ طریقہ ہے. تو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ تیمم کا طریقہ بتا دیا. تو خاص طور سے اگر مجبوری ہے تو تیمم کرنا. یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی تیمم کا طریقہ تو ہے نا, پانی ہے مگر کائے کو بھائی وہ سب ٹینشن لینا. ہاں پانی سے منہ دھوئے تو نیند بھی چلے آتی, پھر فجر پڑھ کے سونے کا ہے. چلو خالی بستر سے اٹھے, دیواروں پہ یوں مارے, یوں نماز پڑھ لیے, پھر سو گئے. ایسے چور راستے نہیں. مجبوری میں تیمم کر سکتے, یاد رکھو, ٹھیک ہے. اچھا, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سخت سردی والی رات میں مجھے احتلام کی وجہ سے غسل کی ضرورت پڑ گئی. میں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھائی. صحابی کیا کرے, سخت سردی کے رات میں غسل کرنا تھا لیکن وہ امام بن کے تیمم کر لیا اور امام بن کے نماز بھی پڑھا دیے. اس کے بعد جب صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمرو جنابت کی حالت میں نماز پڑھایا تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے. جب یہ پورا واقعہ سنے, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکراتے ہوئے بولے, اے عمرو تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھا دیا. اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کا طریقہ مجھے یاد آیا, اس لیے میں تیمم کر کے نماز پڑھا دیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش بیٹھے, کچھ بھی نہیں بولے. کا مطلب اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے. تو اللہ کے رسول کا کسی عمل کو دیکھ کر نہ روکنا وہ جائز ہو جاتا, وہ سنت ہے اللہ کے رسول کی, وہ بھی صحیح ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو آج بھی اگر ایسی حالت میں غسل بھی کرنا پڑے لیکن مجبوری ہے, اگر ہم غسل نہیں کر سکتے ٹھنڈے پانی سے, تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو. نماز خود بھی پڑھ سکتے, نماز پڑھا بھی سکتے دوسروں کو, ٹھیک ہے. یہ تیمم کا طریقہ ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہوا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جلدی وضو کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایڑیوں کے لیے عذاب ہے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے عذاب ہے. کا مطلب تم جلدی وضو کر رہے, اگر ایڑیاں صحیح نہیں بھگا رہے تو پھر یہ عذاب ہے ان کے لیے. اس کا مطلب تم سردی کے موسم میں اگر وضو بنا رہے تو جلدی میں, چلو بھائی بہت ٹھنڈا پانی ہے بول کے تھوڑا بھیگے تو بھیگے, نہیں تو نہیں, جلدی وضو بنا لے کے بہت سارے لوگ غفلت میں نکلتے. یہ غلط ہے. اچھی طرح وضو کرنا ہے, پورے جسم کے حصے جہاں تک بھگانا ہے وہ سب حصے بھگانا ہے, ایڑیاں بھی سوکھی نہیں رہنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اس میں ایک مسئلہ, صحیح بخاری کی روایت ہے,
وضو اگر جب ہم بناتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو بچپن سے سکھایا گیا اور آج بھی اکثر مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، ہم وضو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، کتنی مرتبہ؟ 3. کلی کرتے ہیں کتنی مرتبہ؟ 3. لیکن 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں. 3 مرتبہ کمپلسری، ضروری نہیں ہے 3 سے زیادہ نہیں کرنا، لیکن 1 یا 2 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، 1 یا 2 مرتبہ بھی چہرہ دھو سکتے. سخت سردی کا موسم ہے لیکن اچھا دھونا، اگر پورا بھگ گیا، اگر چہرہ پورا 1 ہی مرتبہ دھونے سے اگر ہاتھ کوہنیوں تک بھیگے تو کافی ہے. 1 مرتبہ بھی ہاتھ دھو سکتے، 1 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، یہ بھی جائز ہے. اب جن لوگوں کو سردی زکام یا بخار وغیرہ آ گئے، ان لوگوں کے لیے تو ناک میں پانی لینا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی حالت میں صرف 1 مرتبہ اگر پانی لیے اور انگلیوں کو ڈبو کے اگر بھگو کے بھی اگر ناک کے اندر صاف کر لیے بس کافی ہے.